بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر لوگ کئی موقعوں پر آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ کھائیں پئیں اور عیش و آرام کریں۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ دھوکے میں پڑے تھے۔ ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے اور ان کی قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ مقرر ہو گیا تو لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کے پاس سے جلدی نکل جائیے، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس قوم کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ اس دوران شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر قوم اپنے نبی کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی تو پھر ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تو تبھی آنکھیں کھلیں؟ آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کا انجام سامنے آ جائے گا۔ قرآن آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی تسبیح کریں اور نماز میں مشغول رہیں۔ اللہ نے انسان کو گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسے چوپائے بنائے جس سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو۔ وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اور تمہیں مشقت سے بچاتے ہیں۔ بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو اور ان کے بالوں سے لباس بناتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، سورج، چاند اور ستاروں کو تمہارے لیے کام پر لگایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ گن سکو گے۔ تمہارا معبود بس ایک اللہ ہی ہے۔ جو دوسروں کو بہکاتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہ بھی اٹھائیں گے۔ جن کی جان فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ وہ کافر تھے، ان کے لیے جہنم ہے، اور جن پاک بازوں کی روح فرشتوں نے پاکیزگی کی حالت میں قبض کی، موت کے وقت فرشتے مبارک سلامت کے الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا اور ظلم برداشت کیے، ان کے لیے دنیا میں اچھائی ہے اور آخرت میں بڑا ثواب۔ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس اللہ کے آگے چلاتے ہو، مگر جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اپنے رب کے علاوہ دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مگر جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو وہ بدحواس ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ آیا اس ذلت کو برداشت کرے یا اس بیٹی کو مٹی میں دبا دے۔ افسوس کہ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر پکڑتا تو کوئی زیروح زندہ نہ چھوڑتا۔ مویشیوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ان کے گوبر اور خون میں سے ہم تمہیں صاف ستھرا دودھ دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی پھولوں کے رس چوستی ہے، مگر اس کے پیٹ سے نکلنے والے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت کا گواہ حاضر ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے کہ وہ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ مالی مدد کرنے کا، اور بے حیائی کے کاموں اور سرکشی سے روکتا ہے۔ جس شخص نے اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی اور اچھا بدلہ دیں گے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ شیطان کا زور ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر نہیں چلتا۔ اس کا زور صرف انہی پر چلتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ جو شخص نادانی میں برا عمل کر بیٹھے پھر توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو۔